اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبداللطیف ساجد۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کا ارادہ اور منشا یہ ہوا کہ یہ انسان زمین میں بسیں اور عمل کر کے اس جنت کے مستحق بنیں۔ اس زمین میں رہتے ہوئے اہل جنت کیسے اوصاف پیدا کریں، اہل جنت کیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں اور پھر یہ جنت کے مستحق ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کام کے لیے بہت خوبصورت نظام بنایا، وحی کا سلسلہ رکھا، انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا، اور اسی سلسلہ کی کڑی آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ انسانیت کو یا انسانیت کی جنت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا گیا۔ کسی بھی انسان کے لیے کسی انسان کو ہی نمونے کے طور پہ پیش کیا جا سکتا تھا، اگر کوئی اور مخلوق نمونے کے لیے پیش کی جاتی تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر تو لوگ کہتے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، اس کی سوچ اور طرح کی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور طرح کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی منشا یہی تھی کہ ایک بشر ایسا مبعوث کیا جائے، نمونہ بنایا جائے، جو کہ باقی انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہو، لوگوں کو بتائے کہ سوچ کو کس طرح مناسب رکھنا ہے، اپنے عمل کو کس طرح سیدھا رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو کس طرح بلند رکھنا ہے، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ جو احکامات ہمیں دیے گئے، جو مطالبات ہم سے کیے گئے، وہ ہماری پہنچ سے دور تھے۔ تو اس سلسلہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو آج کے اس پروگرام میں اور باقی اس کے بعد آنے والے باقی پروگراموں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے، اور اس سلسلہ میں آج ہم نے دعوت دی ہے محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ کو، جو کہ مدینہ منورہ یونیورسٹی، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے، اور انہیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ مسجد نبوی میں مسند تدریس اور مسند فتویٰ پر بھی بیٹھتے رہے ہیں۔ آج ہیں ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے نمونے پیش کرنے سے پہلے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ سیرت سے مراد کیا ہے، یہ سیرت کسے کہتے ہیں، یا سیرت النبی سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور پیغام ٹی وی اور ان کے منتظمین کا شکریہ کہ آج کے اس انتہائی بابرکت پروگرام کے لیے جو ہے وہ مجھے سعادت بخشی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جائے گی۔ یقیناً یہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، اور بڑا ہی عظیم الشان موضوع ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور سامعین ناظرین کے لیے بھی، سب حضرات کے لیے جو ہے بہت خوبصورت پروگرام ہے، جس میں ہم پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سنیں گے، سنائیں گے، اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور معاملات جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد کیا ہے، سیرت کا عربی زبان کا لفظ ہے، ویسے مادے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارا یسیر سے چلنا
اس کا معنی آتا ہے، لغت میں جو معنی اس کے کیے جاتے ہیں وہ حیت، شکل، صورت کا معنی، طریقے کا معنی، سنت کا معنی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یہ لغت میں معنی آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پہ موجود ہے سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو واپس دوبارہ جو ہے وہ پہلی حالت میں پلٹا دیں گے۔ تو سیرت کا معنی حالت ہے، طریقہ ہے، تو یہاں پہ بھی لغوی معنی یہی مراد ہے۔ باقی اصطلاحی تعریف جو ہے مختلف علماء نے بہت ساری تعریفیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں، ان میں کشاف اصطلاحات الفنون ایک کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ تعریف لکھی گئی ہے کہ دراست حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اخبار اصحابہ و مغازی و سرایا و بیان اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و دلائل نبوتہ و احوال عہدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیات کا، آپ کی زندگی کا مطالعہ، آپ کے صحابہ کرام کی اخبار مجمل طور پہ، آپ کے غزوات کا بیان، آپ کے سرایا کا بیان، اور اسی طریقے سے آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق حمیدہ جو ہے ان کا بیان، اور ایسے ہی آپ کی نبوت کے دلائل ان کا ذکر، اور ایسے ہی آپ کے زمانے میں جو حالات تھے ان کا بیان، جس میں یہ چیزیں جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہیں اس کو جو ہے وہ سیرت کہتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کے تمام متعلقات، آپ کی زندگی کے جتنے بھی متعلقات ہیں ان کو جو ہے وہ سیرت کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو ہے وہ زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کہہ لیں، حوادث کہہ لیں، جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو بیان کرنا یہ سیرت کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کے بچپن سے لے کر جوانی، لڑکپن، بڑھاپا، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو جو معاملات جو ہے وہ گزرتے رہے ان کو بیان کرنا یہ سیرت کہلاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قصہ ہے۔ وہ قصہ اصحاب کے ساتھ کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا تھا، معاملات کیسے تھے، عبادات کیسے تھی، اور جو شب و روز کیسے گزرتے تھے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو محترم، یہ اسی سلسلہ میں کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں، حدیث، سنت اور سیرت۔ کیا ان میں کچھ فرق ہے یا یہ ایک ہی سمجھے جاتے ہیں؟ کیونکہ حدیث بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا نام ہے، اور جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ سیرت سے مراد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قصہ ہے۔ تو کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا کہ ان میں کچھ فرق ہے؟ جی، بڑا مہم سوال ہے۔ عام طور پہ اہل علم جو ہے نا وہ حدیث کی تعریف جو کرتے ہیں، محدثین کے نزدیک خاص طور پہ، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت، یہ جو ہے وہ حدیث کی تعریف کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہو، آپ کے اقوال کی حیثیت سے، آپ کے افعال کی حیثیت سے، آپ کی تقریرات، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کو تقریرات کہتے ہیں، تقریرات کی حیثیت سے، یا آپ کے جسمانی اوصاف جو ہیں یا آپ کے اخلاق جو ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ان کو حدیث کہتے ہیں۔ سنت کا لفظ بھی تقریباً اس معنی میں مترادف ہی ہے، تقریباً کچھ بعض نواحی سے جو ہے وہ فرق بھی بیان کیا جاتا ہے۔ سیرت اور حدیث کی، سیرت کی تعریف میں نے ابھی ذکر کی، اب حدیث کی بھی ذکر کر دی ہے۔ سیرت اور حدیث کو دونوں کا اگر مطالعہ کیا جائے لفظ کے اعتبار سے تو بعض اہل نے فرق بیان کیا ہے کہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو فقہی انداز میں ترتیب دے کر بیان کرنا، یہ جو ہے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی جو ہے اس کو زمانے کے اعتبار سے بیان کرنا، بچپن سے لے کر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ ساری ترتیب زمانی کے اعتبار سے ذکر کرنا جو ہے نا یہ سیرت کہلاتا ہے۔ ایک اور بھی فرق بیان کرتے بعض علماء دوسرے نواحی سے ذکر کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیرت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو بیان کرنا اس ناحیے سے کہ آپ اسوہ ہیں، اس میں عبرتیں بھی ہیں، ہمارے لیے اسباق بھی ہیں، لیکن آپ کی تمام حالات زندگی کو جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ جبکہ حدیث جو ہے اس میں کیا ہے، شریعت کے احکام کا استنباط کرنا، شریعت کے احکام، آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات ذکر کر کے وہاں سے احکام کا استنباط کرنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے،
جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اس ناحیے سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے تو اس کو حدیث بول دیتے ہیں، اور اگر ہم صرف واقعات اور احداث کو ترتیب سے ذکر کرتے چلے جائیں تو اس کو جو ہے وہ سیرت کہہ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ذہن میں جو ہے وہ فرق کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث یہ فقہی ترتیب کہہ لیجئے، احکامات کے لحاظ سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترتیب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بحیثیت قصہ حیات اگر بیان کرنا ہو تو یہ سیرت کہلاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں سے تھوڑا سا ایک اور مسئلہ بھی نکلا، آپ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسمانی اوصاف ہیں وہ بھی سیرت کا بھی حصہ ہے اور حدیث کا بھی حصہ ہے، حدیث کا بھی حصہ ہے۔ تو یہاں ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب انہوں نے خواب دیکھ لیا کہ اس میں کسی نے آ کے بتایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ خوش ہو کے بتاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ تجربہ ہوا، ایک شخص وہ ہر ہفتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، اس نے خود بیان کیا کہ میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ سفید داڑھی ہے اور سفید بال ہیں۔ کبھی ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں نے پتلون شرٹ میں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ ایک دن بغیر داڑھی کے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ یہ خواب سناتے ہوئے رو رہا تھا فرتے جذبات سے۔ تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو اس سلسلہ میں تھوڑا سا آگاہی دی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسمانی اوصاف ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ خواب میں آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا کوئی اور ہے۔ بہت خوب قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، جزاکم اللہ خیر۔ یہ واقعی بڑا مہم مسئلہ ہے۔ ناظرین جو ہے نا، اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں زیارت ہوئی ہے۔ دیکھیے، زیارت کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے سعادت دے، ہو سکتی ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو نہ دے، وہ کسی چھوٹے کو زیارت کا موقع دے، اس کی مرضی ہے، وہ چھوٹوں کو نہ دے بڑوں کو دے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اس سے آپ یہاں سے بھی یہ بات جان سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے اکثر نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہمیں زیارت ہوئی۔ جی بالکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی، چلو زندگی تو بندہ کہتا ہے ہو سکتا ہے، لیکن وفات کے بعد عمومی طور پہ ایسی بہت شاذ و نادر ہی شاید کوئی مثال ملتی ہوگی جس میں کہا ہوگا کہ آپ کی ہمارے ساتھ زیارت ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تو بہت زیادہ اس کے دعوے کرنا ویسے ہی مجھے تو صحیح نہیں لگتا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری تصویر جو ہے وہ اس میں نہیں آ سکتا، میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، خواب میں انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن شیطان کسی اور کی شکل میں آ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور شکل میں بھی آ جائے تو وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہی ہوں، تو وہ مان لیتے ہیں اللہ کا رسول ہی۔ اس لیے اہل علم نے یہ قاعدہ اور کلیہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صفات خلقیہ جو احادیث میں بیان ہوئے، جو سیرت میں بیان ہوئے ہیں، وہ انہی شکلوں میں انسان اگر دیکھتا ہے تو پھر تو یقیناً تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے بندے نے زیارت ہوئی ہے اس کو۔ اگر وہ نہیں دیکھتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ داڑھی کے بغیر تھے، کہ آپ نے داڑھی رکھی، بلکہ صحیح حدیث میں یہ بھی ناظرین کی نظر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک داڑھی کا بال کاٹنا بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے وہ کھیڑا ہو، کھینچا ہو، یہ بھی ثابت نہیں ہے، پوری داڑھی آپ نے رکھی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے بغیر داڑھی کے خواب میں جو ہے وہ نظر آ جائے؟ اسی طرح آپ نے شرٹ اور پتلون جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے اس نے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پینٹ اور شرٹ پہننا جو ہے ناظرین یہ جائز ہے، یہ لباس درست ہے، کوئی حرج نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، بات لمبی چلی جائے گی۔ ایک بندہ تھا، دیندار آدمی تھا، تو اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ اس کو کہنے لگے بیٹا یہ پینٹ شرٹ نہ پہنا کرو، وہ کہنے لگا ناجائز ہے۔ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے بڑی جلدی جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں کہ ہر مسئلہ جو ہے یہ ناجائز ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا جائز ناجائز کی معاملے نہیں، یہ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اوپر پھینک دی۔ تو اس نے کہا کہ اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہ بزرگ جو ہے وہ عالم سے پوچھنے لگے بتائیے یہ مٹی میں نے اوپر پھینکی، اس سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ کہنے لگا پتہ چلا ہوا ادھر کو جا رہی ہے۔
کہنے لگا یہ آپ نے جو پینٹ شرٹ پہنی نا اس سے بھی پتہ چل رہا ہے آپ کی ہوا کدھر کو جا رہی ہے. بہت خوبصورت بات ہے. تو اس لیے پینٹ شرٹ ہمیں عام لوگوں کو نہیں پہننی چاہیے. جائز ہونا اور چیز ہے اور ایک دیندار آدمی کو پہننا یہ اور چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پینٹ شرٹ جو ہے وہ پہن کر آ سکتے ہیں؟ تو ناظرین کرام بات یہیں سے آگے بڑھائیں گے. یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. میں آپ کو دوبارہ اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بات چل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی. تو ڈاکٹر صاحب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان آ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، لیکن کسی بھی اور شکل میں آ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو باقی ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے خواب میں ان کی زیارت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خلقی پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھیں. وہ ہمارے ذہن میں ایک وہ ہوا بنا ہوا ہے سفید داڑھی کا، سفید بالوں کا، وہ وہاں چسپاں نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کالی تھی اور چند گنتی کے بال سفید تھے اور باقی بال کالے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ حضرات جو یہ پسند کرتے ہیں، ان کو محبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں، انہیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک وہ کثرت سے، بلکہ ایک دفعہ پڑھنا میرا خیال کافی نہیں ہوتا، اس کو پڑھتے رہا کریں. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات یا حالات زندگی کسی بھی کتاب سے اٹھا کے پڑھنے لگ جائیں؟ ایسا ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے یا اپنے سلیقے سے بیان کر رہا ہے، یا کہ اس کے لیے کوئی خاص مآخذ ہیں؟ جس طرح حدیث کی کتابیں ہیں خاص، وہی معتمد ہیں، وہی مستند ہیں، تو اسی طرح سیرت کے بارے میں بھی ان کے بھی کوئی خاص مآخذ ہیں یا جو کتاب آئے پڑھ لیں؟ بہت خوبصورت بات ہے، یہ بھی بہت مہم بات ہے. دیکھیے ہر چیز ہر جگہ سے نہیں لینی چاہیے، جو اس کی جگہ ہے. ہم دنیا میں بھی جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہر دکان پہ ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی ہے. کپڑے والی دکان سے کپڑے ملنا محدود نہیں ملے گا، تو وہ پھر وہ کپڑا بھی اچھی دکان والے سے اچھا ملے گا اور ہلکی دکان والے سے ہلکا ملے گا. تو جہاں پہ جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ وہیں سے لینی چاہیے. تو سیرت کے جو ہے وہ بہترین ماخذ ہیں اور وہاں سے سیرت کو لینا چاہیے. اور سب سے بڑا بہترین ماخذ جو ہے قرآن مجید ہے. سب سے بڑا بہترین اور عظیم ماخذ جو ہے قرآن مجید ہے. قرآن مجید نے جس قدر بہترین انداز میں سیرت کو بیان کیا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا. یعنی ایک تو صحیح واقعات ہیں، اس میں شک ہی کوئی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے پہلو جو ہے وہ آپ کے اجاگر کیے جو عام لوگوں نے اجاگر نہیں کیے. مثلا ایک آیت آتی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. یہ تو کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا، اور کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ آپ کے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کر. تو گویا کہ سیرت کے اکثر پہلو جو ہیں وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. آپ کے اپنے ذاتی معاملات، آپ کے گھر والوں کے ساتھ معاملات، آپ کے دشمنوں کے ساتھ معاملات، منافقین کے ساتھ معاملات، یہ بہترین طریقے سے قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ تفاسیر جو ہیں ان کے اندر بھی بسا اوقات اس واقعے کی ڈیٹیل جو ہے وہ بسا اوقات بیان کر دی جاتی دوسری کتابوں سے لے کر. تو تفاسیر کی کتابیں بہترین ماخذ ہیں سیرت لینے کا. خاص طور پہ تفسیر ابن جریر الطبری ہے، تفسیر القرطبی ہے اور تفسیر ابن القیم ہے رحمہ اللہ. یہ تفسیر کی کتابیں اسی طریقے سے اردو میں بھی تفاسیر کتابیں بے شمار ہیں. مثلا ہمارے ہاں آج کل جدید نئی کتاب آئی ہے تفسیر القرآن جو ہے حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ. مختصر بھی ہے بٹوی صاحب کی، مختصر بھی ہے اور جامع اور معنی بھی ہے اور اردو میں بہترین ہے. تفسیر احسن البیان اگرچہ وہ ایک ہی جلد میں ہے لیکن وہ بھی بہترین ہے.
اس کے ساتھ ساتھ علماء ذکر کرتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جو ہے اس سے بھی بہترین معلومات اس کے اندر موجود ہیں. عبد الماجد دریابادی صاحب کی تفسیر ہے، ان سے جو ہے وہ سیرت کی بہت ساری معلومات ان چیزوں میں موجود ہیں. اس کے علاوہ مستقل بلکہ احادیث، یہ بھی سیرت کا جو ہے وہ بہت بڑا ماخذ ہے کہ مستقل ابواب جو ہیں وہ موجود ہیں جو آپ وسلم کی حیات، بلکہ اقوال افعال ساری سیرت ہی اصل میں، تو اقوال افعال تقریرات یہ بھی سیرت میں ہیں. صفات خلقی اور خلقی کا بہترین مجموعہ جو ہے وہ حدیث پاک میں موجود ہے. تو خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ مستقل کتابیں موجود ہیں جو سیرت کے موضوع پہ ہیں، جو ہمارا اصل ماخذ ہیں. اس میں مغازی ابن اسحاق ہے اور مغازی الواقدی ہے اور سیرت ابن ہشام ہے. اسی طریقے سے زاد المعاد سیرت کے اوپر بڑی شاندار کتاب ہے. اور جو اردو میں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی بہترین کتابیں ہیں. ان میں سے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ موقع ملا تو. رحیق المختوم ہے جو بعد میں آئی ہیں، لیکن یہ سابقہ کتابیں جو اصل مراجع ہیں ہماری سیرت کے، یہ کتابیں جو ہیں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا ناظرین کے لیے کہ جیسا کہ حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا خلق القرآن، تو اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. تو قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، حکم دیا گیا ہو اللہ کی طرف سے، اپنا کر کے روکا گیا ہو نہ روکے ہو. تو چلتا پھرتا قرآن تھے، اور دوسرا ماخذ وہ حدیث ہے. تو یہی اصل ماخذ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بعد ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس طرح احادیث کی کتابیں لکھنے میں کچھ نامور محدثین تھے، بڑے بڑے نام تھے، اسی طرح یقیناً سیرت کا اہتمام کرنے والے کچھ نام ہوں گے، نامور لوگ ہوں گے، بڑے بڑے نام ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ان شخصیات کے بارے میں بتا دیا جائے کہ کن کن شخصیات پر اس سلسلہ میں اعتماد کیا جا سکتا ہے. دیکھیے میں نے ابھی مراجع کے ماخذ اور مراجع کے اعتبار سے چند کتابوں کے نام لیے ہیں، لیکن وہ ساری عربی میں ہیں اکثر جو ہیں. تو ناظرین ہمارے اکثر جو ہے وہ اردو سے تعلق رکھنے والے ہیں. شخصیات تو وہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو سیرت جہاں سے آئی ہے وہ اردو ضروری نہیں، اردو کی طرف آتے ہیں ابھی. جی ہم سیرت جہاں سے ملی ہے کون کون سی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا؟ جی وہی میں نے ذکر کیا نا پہلے کہ ان میں سے مثلا تفسیر القرطبی، امام قرطبی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے بہت اچھا ذخیرہ جو ہے وہ سیرت کا اس میں جمع کیا ہے. ابن جریر الطبری ہیں، امام ابن جریر معروف ہیں، اور ابن القیم رحمہ اللہ جو ابھی میں نے زاد المعاد کا جو ہے وہ تذکرہ کیا. تو محمد بن ابی بکر ابن القیم کے نام سے مشہور ہیں، ابن القیم الجوزیہ. یہ تقریباً 7ویں 8ویں صدی ہجری کے انسان ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جو ہے وہ شاگرد ہیں. اگر سیرت کی کتابوں کی طرف جائیں شاید تو ابن اسحاق یا مغازی ابن اسحاق، جیسے محمد بن اسحاق ہے ان کی کتاب ہے. ابن ہشام ہیں، ان کی سیرت ابن ہشام کے نام سے جو مشہور ہے. یہ مغازی کے نام سے بے شمار کتابیں. سیرت ابن حبان ہے، ابن حبان کی ہے. اسی طرح ابن سعد کی ہے، محمد بن سعد کی. یہ بنیادی کتابیں ہیں. اسی سے پھر آگے لوگوں نے سارے تقریباً یہیں سے لیا، مواد لیا اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ ہمارے ناظرین تو اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، تو چاہیے کہ اردو زبان میں لکھی گئی کوئی معتمد جو سیرت کی کتابیں ہیں چند ان کا نام بھی اگر ان کو بتا دیا جائے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. ان میں ویسے تو بہت ساری کتابیں سیرت کے اوپر ماشاءاللہ ڈھیر لگا ہوا ہے، اور جو ہے وہ میں صرف 3-4 کتابوں کی طرف اشارہ کروں گا جو میری نظر میں اس وقت جو ہے وہ بہترین پائے کی جو ہے وہ کتابیں ہیں. ان میں سے پہلی کتاب جو ہے وہ الرحیق المختوم ہے. اردو میں مختصر کتاب ہے، جامع اور مانع کتاب ہے، اور بالکل سیرت کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ فوکس کیا ہے. سیرت کے ناحیے سے جو ہے وہ ذکر کیا، آپ کے پیدائش سے لے کر وفات تک کے حالات زندگی جو نقل کیے ہیں. یہ الرحیق المختوم کے بارے میں مختصر سا ذکر کر دوں. یہ کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری جو کہ ہندوستان کے رہنے والے رحمہ اللہ، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور یہ ایک عالم اور فاضل آدمی ہیں. یعنی علوم اسلامیہ جو ہے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا، اور کئی فاضل جو ہے انہوں نے کیے، اور اعلیٰ درجے پوزیشن میں جو ہے وہ مارکس لے کے پاس کرتے رہے امتحان. پھر درس افتاء اور تدریس پہ فائز رہے اور پڑھاتے رہے. یہ تقریباً کوئی 1970 کے قریب ایک سعودی عرب نے مقابلہ کروایا سیرت کا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ مقالہ جات پیش کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی. تو تقریباً پوری دنیا سے لوگوں نے اس میں شرکت کی. اس میں تقریباً کوئی 181 کے قریب مقالہ جات جو ہے وہ شامل کیے گئے جن لوگوں نے بھیجے. ان میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ انہوں نے بھی بھیجا.
تو مقابلے میں کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے جج کیا، تو ان کا مقالہ جو تھا اس نے اول پوزیشن حاصل کی، ماشاءاللہ، اور غالباً 50,000 ریال جو تھا ان کو انعام دیا گیا اس مقالے پہ۔ تو اسی کتاب کا انہوں نے خود ہی ترجمہ کیا اردو میں، وہ عربی میں لکھا گیا تھا، عربی میں موجود ہے، یہ اردو میں ہے۔ تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ سیرت نگاروں نے بعض نے یہ جملہ بولا ہے کہ سید سلیمان منصور پوری انہوں نے رحمۃ اللہ عالمین لکھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شبلی نعمانی اور کاندلوی اور اسی طریقے سے دانا پوری، ان لوگوں نے اس کو سیرت کی کتابوں کو پروان چڑھایا، اور مولانا صفی الرحمٰن بریلوی نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو یہ بڑا خوبصورت جملہ مجھے لگا، بڑا اچھا ہے۔ تو رحیق المختوم جو ہے، الرحیق المختوم، بڑی شاندار کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کو کریں۔ اور اس کے ساتھ اس میں میرا خیال امتیازی چیز یہ ہے کہ عربی میں خود لکھنے والا مؤلف ہی اس کا ترجمہ کرنے والا، یہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات، یعنی صحیح معنی میں انہوں نے اردو کا بھی اور حق جو ہے وہ حق ادا کیا ہے۔ اور دوسری کتاب اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ابھی نام لیا، سید سلیمان منصور پوری، قاضی سلیمان منصور پوری، ان کی کتاب رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ یہ اردو میں لکھی جانے والی اولین کتابوں میں سے ہے، اور بڑی شاندار کتاب ہے، جس میں اسلام کی صحیح حقانیت اور استشراق والوں کا جو ہے نا وہ زبردست قسم کا جو ہے وہ جواب دیا گیا، اور اس میں صحیح معلومات کا ذخیرہ جمع کیا گیا۔ جیسا کہ ابھی میں نے ماخذ ذکر کیے تھے، انہوں نے بھی زاد المعاد سے اور سیرت ابن شہام سے، سیرت ابن سعد سے، ان کتابوں سے جو ہے نا وہ اخذ کیا اور معلومات نقل کی، احادیث کے حوالے سے، حدیث اور قرآن کے حوالے سے۔ تو یہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شاندار کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب، مختصر بھی ہے اور بڑی شاندار بھی ہے۔ خاص طور پہ اسلام کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات جو تھے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر یہ جو پہلی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں ان کے زبردست ماہر تھے، بشارتوں کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں دی گئی ہیں ان کا بھی انہوں نے چیپٹر باندھا اس میں، اور اس میں جو ہے نا وہ براہ راست تورات، انجیل، زبور وغیرہ سے جو ہے نا عبارتیں جو ہے وہ انہوں نے نقل کی ہیں، کسی کے حوالے کے بغیر خود اپنی اصل کتابوں سے حوالے نقل کیے ہیں۔ اور تیسری کتاب جو ہے وہ میں کہوں گا ناظرین کو کہ اس وقت ابھی تازہ بتازہ ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیرت کے اوپر اگر کہا جائے کہ ایک انسائیکلوپیڈیا ہے تو بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اردو کے اوپر لکھے جانے والی اتنی شامل کتاب شاید کوئی اور نہیں، اور باحوالہ۔ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے بلکہ ایک پوری ٹیم ہے۔ میجر زبیر قیوم حافظہ اللہ، یہ دارالمعارف لاہور والے جو ہیں، انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی۔ تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی علماء کی، اور اس میں بندے کبھی کم ہوتے رہے، زیادہ ہوتے رہے، اس پوری کمیٹی نے مل کر جو ہے ان میں مین کردار مولانا غالباً زکریا صاحب ہیں، تو انہوں نے کردار ادا کیا، باقی ان کی ساری کمیٹی تھی۔ تو یہ 11 جلدوں کے اندر کتاب ہے۔ پہلی کتابیں جتنی بھی سیرت کی ہیں نا، 1 جلد کی، 2 جلد کی، 3 جلد کی، 4 جلد کی، یہ 11 ضخیم جلدوں کی کتاب ہے، اور کہا جاتا ہے اس کو تحریر کرنے پہ 11 سال لگے ہیں، تقریباً ایک جلد پہ ایک سال صرف ہوا، اور جس کو کئی بندوں نے، ہر طرح کی معلومات ہیں اور ہر طرح کا حوالہ ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ تحقیق کے ناحیے سے لکھا کہ اس میں سے کون سی معلومات درست ہیں، کون سی صحیح نہیں۔ اگر کوئی تفصیلی طور پہ معلومات لینا چاہے تو اس کتاب سے جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے انشاءاللہ ان معلومات سے بہت زیادہ استفادہ کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور بات یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور یہ سیرت النبی کا پروگرام، اس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، سیرت کے بارے میں آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے سیرت کی اہمیت کو تھوڑا اجاگر کر دیا جائے کہ یہ کیا صرف کسی خاص طبقے کا کام ہے سیرت کو پڑھنا، یا کہ ہر مسلمان کا یہ کام ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرے، اور یہ اہمیت کس کس زاویہ سے ہے؟ یہ تو بڑا تفصیلی سوال ہے، اور اس کے اوپر تو جتنی مرضی گفتگو کر لیجیے میرا خیال کم ہے۔ چلیے 1-2 پوائنٹ کی شکل میں ذکر کیے دیتا ہوں
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شاعر ہے عربی کا، وہ کہتا ہے ما ان مدحت محمدًا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو خوبصورت بنایا، حسن بخشا ہے، اس کو حسن بخشا ہے۔ تو ناظرین، یہ سیرت کا پڑھنا، سننا، سنانا، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند نہیں ہوتا، ہمارا نام بلند ہوتا ہے، ہمیں جو ہے وہ خوبصورتی ملتی ہے، ہمیں جو ہے وہ مقام ملتا ہے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کا فرمان بھی ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں کر لیتا۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ یہ سیرت پڑھنا خاص لوگوں کا کام نہیں، ہر بندے کا کام ہے یہ سیرت سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، کہ ہمارا تعلق آپ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ سب سے پہلا تو یہی ناحیہ ہے۔ دوسرا ناحیہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یہ اللہ کا ذکر ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کہ اللہ کا ذکر کرنا، رسول کا ذکر کرنا، آخرت کا ذکر کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کتنی بڑی فضیلت ہے اس کا تو انسان سوچ نہیں سکتا۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کو ذکر کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ذکر کیا کہ جہاں کہیں ذکر کی محفل ہوتی ہے، لوگ اللہ اور اس کے رسول کا نام ذکر کرتے ہیں، آپ کے فرمودات ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ فرشتے آتے ہیں، پھر اٹھ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری زمین پہ تیرے بندے بیٹھ کر تیرے رسول کا نام لے رہے تھے، آپ کے احکامات کو بیان کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، لمبی حدیث ہے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو فرشتہ ایک کہتا ہے یا اللہ وہاں پہ ایک بندہ وہ بھی تھا جو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا، جاتے جاتے وہ بھی بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ہؤلاء القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، بدقسمت نہیں ہو سکتا، بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ سیرت پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا، سیرت سننے والوں کے ساتھ بیٹھنا، سیرت سنانے والوں کے پاس، میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ میں پیغام ٹی وی والوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جو ہے وہ اس بہترین پروگرام کے لیے ہمیں جو ہے وہ موقع دیا ہے، بہت بڑی ہمارے لیے سعادت انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کے لیے بھی جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں کہ ہؤلاء القوم لا یشقی جلیسہم، ان سیرت کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا انسان بد نصیب اور بدقسمت ہو ہی نہیں سکتا۔ دو ناحیے۔ تیسرا ناحیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ سیرت کی تعریف کی تھی کہ اس میں صفات خلقیہ اور خلقیہ کا ذکر ہے، آپ کے جسمانی اوصاف کیا ہیں اور آپ کا ذاتی اخلاق کیا ہے، تو یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں ہر فرد کو دیکھنا چاہیے کہ جس شخصیت کے ساتھ میں اور آپ محبت کرتے ہیں اور جن کے لیے ہم کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا محبت کے جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں، ان جو اوصاف ہیں خلقی ہیں یا خلقی ہیں ہم بھی اپناتے ہیں۔ وہ جب پڑھتے ہی نہیں تو ہم نے اپنانا کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی گفتگو کیسی تھی۔ جس نے یہ پڑھا ہی نہیں، سنا نہیں، وہ کیسے اپنائے گا؟ تو یہ مین پہلو یہی ہے کہ وہ اس کو اپنانے کے لیے اس کو پڑھے، اس کو سنے، تاکہ انسان جو ہے سے رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے یا ان کو پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند نہیں ہوگا، ان کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ذکر کے ساتھ اپنا بھی ذکر بلند کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو پڑھیں، اور ان کا جو طرز زندگی ہے، لائف سٹائل تھا جو ان کا، اس کا مطالعہ کریں، تو اس سے ہمارا ذکر بلند ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے، ان کا ذکر تو بلند ہو ہی گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور پہلو پہ بات کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ ان میں بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں، اس پہلو پہ بھی، وہ یہ ہے کہ جو سیرت پڑھنے والا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والا شخص ہے، اس کا کردار کیسا ہوگا؟ اس کی شخصیت سازی پہ کوئی اثر ہوگا اس کا؟ اس کے کردار پہ کیا اثر ہوگا؟ اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟
اس میں تبدیلیاں وہ پڑھنا ہی اس کو اسی مقصد کے لیے چاہیے کہ تاکہ میں اپنا کریکٹر چینج کروں، اپنا کردار جو ہے وہ چینج کروں، کیونکہ محب کو محبوب کی ادائیں جو ہے وہ پسند ہوتی ہیں۔ اگر محبوب کی ادا پسند نہیں ہے تو وہ محب ہے ہی نہیں، پھر دعوے میں سچا نہیں، دعوے میں سچا نہیں، وہ محب ہے ہی نہیں حقیقت میں، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ایک ایک ادا پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ایک ادا کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ تو جب محفوظ ہو گئی تو ہم نے پڑھنا ہی اس کو اس لیے ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم بھی اپنی اداؤں کو جو ہے وہ درست کریں، اپنے احوال کو درست کریں، اپنے کریکٹر اور کردار کو درست کریں۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ مہم ضروری یہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں سے تربیت حاصل کرو، اپنا کریکٹر درست کرو، اپنا کردار درست کرو، اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ اس ناحیے سے بڑا مہم ہے کہ کل قیامت کے دن، آج دنیا میں تو کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائے گا، کیا منہ دکھائے گا جب آپ کے کردار کو اس نے اپنایا ہی نہیں، اس کے اوپر اس نے اثر ہی نہیں کیا، پڑھ تو لی سیرت، سن تو لی، لیکن اپنایا ہی نہیں اس کو، چلا گیا تو داڑھی کے بغیر چلا گیا، لباس ہے تو اس کا اور طرح کا لباس ہے، گفتگو ہے تو اس کی اور طرح کی گفتگو ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان کا کریکٹر جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے، پڑھنے کے ساتھ اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ماحول میں رہ کر کس طریقے سے لوگوں کی تربیت کی ہے، کیسے جو ہے ان کے ساتھ تعلق جوڑے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، تو اس کو اپنایا جائے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت بات۔ اگر آپ کے اندر سیرت کا مطالعے کا شوق ہے تو آپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے اطوار وہ نہیں، آپ کا طرز زندگی وہ نہیں، آپ کا لائف سٹائل وہ نہیں، نہ ہی آپ کے اندر تڑپ ہے، نہ ہی وہ لائف سٹائل پڑھنے کی تڑپ ہے آپ کے اندر، تو سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں ہم جھوٹے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو باتیں آپ نے اتنی خوبصورت کی ہیں، اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سیرت کا جو سلسلہ ہے نا، اس کی نشر و اشاعت کا، اس کو بہت تیز ہونا چاہیے، اس کو مؤثر ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ پروگرام بھی تو انشاءاللہ اسی نشر و اشاعت کا حصہ ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں کیا کیا تدابیر ہونی چاہیے کہ سیرت مصطفیٰ صلوات ربی وسلامہ علیہ کو ترویج دی جائے اور اس کی نشر و اشاعت کی جائے؟ یہ تو بہت ہی شیخ محترم بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، اور اس کے اہتمام کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ ان میں سے بنیادی طریقہ تو ہمارے دینی مدارس جو ہیں الحمدللہ ان میں تو سیرت النبی ایک مستقل چیپٹر کی حیثیت سے، موضوع کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے، ایک مستقل ایک کتاب ہے، بلکہ 2-3 سالوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسکول اور کالج میں بھی ہونا چاہیے، ان کے نصاب میں بھی اس کو شامل کیا جائے تاکہ اسکول اور کالج میں جانے والے بچے جو ہیں وہ بھی سیرت سے جو ہے وہ آگاہی حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اس کے لیے جو ہے وہ کوئز پروگرام کیے جا سکتے ہیں، چھوٹی سطح پہ چھوٹے بچوں کے لیے اور درمیانے بچوں کے لیے، پھر بڑے بچوں کے لیے، یعنی پرائمری کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ، یونیورسٹی کی سطح پہ، ہر جگہ پہ کوئز پروگرام جو ہے وہ کیے جائیں۔ اسی طریقے سے اسمبلی میں، اسکول اور کالج میں بسا اوقات اسمبلیاں ہوتی ہیں حاضری کے لیے، پہلے جو ہے اس اسمبلی میں تھوڑا سا ایک چیپٹر معمولی سا تھوڑا سا سلسلہ وار جو ہے آپ کی سیرت کو جو ہے بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر لیا جائے۔ اور ایسے ہی مساجد میں لوگوں کا تعلق رہتا ہے، تو مساجد میں ہفتہ وارانہ، ڈیلی بیس پہ بھی ہو سکتا ہے، ہفتہ وارانہ بھی ہو سکتا ہے، ماہانہ بھی ہو سکتا ہے، جتنی کسی کے پاس ہمت ہو وہاں پہ دروس کا اہتمام کیا جائے، لیکچرز کا اہتمام کیا جو سیرت کے موضوع پہ جو ہے وہ دیے جائیں۔ خطبہ حضرات جو ہیں اپنے جمعے کے خطبے میں جو ہے وہ سیرت نبی کو اپنائیں، چہ جائے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے قصے کہانی سنائیں، آپ کے قصے سنائیں، آپ کی زندگی کو جو ہے وہ بیان کریں۔ سارا دین سیرت ہی ہے، تو آپ کی سیرت جو ہے طیبہ جو ہے اس کو بیان کیا جائے۔ اس طریقے سے عورتوں کے لیے علیحدہ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ الغرض یہ بہت سارے مواقع ہیں، جیسے پیغام ٹی وی والوں نے یہ سیرت کا موضوع رکھا ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے۔ یہ اگر تمام چینلز والے اس طرح کریں تو بڑی دور تک جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ پھیل سکتی ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں کام کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بہت اہم چیز یہ کہ یہ اسکول اور کالج میں بھی اس کو رکھا جائے، اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ وہ بچے نمبر حاصل کرنے کے لیے، پاس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، مجبور ہو جائیں گے، پھر یہی مجبوری ان کی محبت میں انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اسی طرح یہ جو سلسلہ نشر و اشاعت کا ہے، سیرت کے نشر و اشاعت کا، نمازوں کے بعد
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا دن 5 نمازوں میں سے ایک نماز کو خاص کر لیا جائے. تو اسی طرح خطبات جمعہ جو ہے بجائے اس کے کہ ایسے ہی من گھڑت قصے کہانیاں ہوں، وہاں قرآن اور حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح سیرت ہے اس کو بیان کیا جائے. تو ناظرین اکرام، اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کو زحمت دینا چاہوں گا کہ یہ جو مختلف چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپ کس طرح رہنمائی کریں گے؟ جزاکم اللہ خیر. میں سمجھتا ہوں یہ سوال جو ہے نا، یہ پوری ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے، مغز ہے کہہ لیجئے. بڑا بہترین سوال ہے کہ موجودہ زمانے میں انسان کے سامنے بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، ان کے سامنے کیسا مقابلہ کر سکتا ہے سیرت کی روشنی میں. بہت ساری چیزیں ہیں، میں ان میں سے صرف 3 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نبوت کے بعد 13 سال زندگی گزاری، مدینہ میں 10 سالہ زندگی گزاری. 23 سال آپ جہد مسلسل کی ہے. تو کامیابی کے لیے جو ہے وہ رزلٹ کو نہ دیکھیں، جہد مسلسل کو دیکھیں. 13 سال کو آپ نے بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی، کچھ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، لیکن آپ لگے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جو ہے انقلاب پیدا کر دیا. تو پہلا سبق تو یہی ہے کہ سیرت نبی کا ہمارے لیے کہ لوگوں لگے رہو، کام کرتے رہو، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آپ کو منزل جو ہے وہ مل جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی چیلنج ہوتا ہے اس میں انسان جب کام کرتا ہے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مشکلات کے وقت میں صبر کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. صبر کا دامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے. سیرت پڑھیں، میں ناظرین سے کہوں گا سیرت پڑھیں. ہمیں بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی پریشانی آتی تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ معلومات ہی نہیں ہے، انسان کے اندر تحمل ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں ہے. سیرت نبی ہمیں صبر سکھاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، تھوڑے عرصے کے بعد ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دادا کا سایہ اٹھ گیا، چچا کا سایہ چلا گیا، الغرض ساری زندگی پریشانیوں میں گزری، لیکن آپ نے صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت باتیں. دل تو کرتا ہے کہ یہ چلتی رہیں اور چلتی رہیں گی. آئندہ پروگراموں میں یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے. ایک آخری بات میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں، تین باتیں میں ذکر کروں. جہد مسلسل سیرت نبی ہمیں درس دیتی ہے، صبر کرنے کا درس دیتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا. اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق جڑا رہے تو انسان کے تمام پہلو جو ہے وہ آہستہ آہستہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ 3 چیزیں ہی ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے. صبر کے بغیر تو بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا. تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں. تو بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین محترم، سیرت کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قصہ ہے. اور کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے. ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو وہ کرتے تھے، بلکہ سچی بات ہے اسی طرح چلیں جیسے وہ چلتے تھے، اسی طرح بات کریں جیسے وہ بات کرتے تھے، اسی طرح بیٹھے اٹھے جس طرح وہ بیٹھتے اٹھتے تھے، سارے کام اسی طرح کریں. تو اس طرح کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں سیرت پڑھنا ہوگی. اور پھر سب سے خوبصورت بات مجھے جو اس پروگرام میں بہت خوبصورت لگی کہ کس کا دل نہیں کرتا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کون سا وہ مسلمان ہوگا جس کا دل نہیں کرتا؟ تو اگر کسی کا دل کرتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حلیہ مبارک مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات جو آخر میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس سیرت کی ترویج اور نشر و اشاعت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اسی سے ہی صبر پیدا ہوتا ہے، اسی سے ہی کامیابی کے سارے عناصر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. سیرت پڑھنے اور اپنانے سے ہی کامیابیاں ملتی ہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت باتوں سے ہماری رہنمائی کی اور بہت ہی خوبصورت انداز سے اس اہم موضوع کو سمیٹا. تو ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل